السلام علیکم دوستو، آج جو ہے ہم نے دوسرا دن ہے ہمارا اسلامک جو ہے یہ اسلامیات کے اوپر جی. تو آج ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ ارکان اسلام. کل ہم نے ڈسکس کیا تھا قرآن پاک جو ہے قرآن کے بارے میں جو کوسچن آئے تھے اس کو ڈسکس کیا تھا جی. تو آج انشاءاللہ ہم جو ہے وہ جائیں گے آگے جی. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آج بیسک جو ہے وہ آ جائیں گے قرآن کے جو ہے اپنا قرآن کہہ رہا ہوں نماز کے اوپر جو ہے وہ بیسک کوسچن جو بنتے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے جی. ارکان اسلام کل ہم نے ڈسکس کیا تھا قرآن کے بارے میں. اچھا جی، آج سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ارکان اسلام جو ہیں وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پہلا تو کلمہ آتا ہے، پھر اس کے بعد نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ اور حج. یاد رکھیے گا کہ 5 جو ہے وہ ارکان اسلام ہیں جی. بیسیکلی پہلے کلمہ، پھر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پہلا ادھر آپ دیکھیں تو پہلے سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کلمہ، پھر اس کے بعد نماز، پھر روزہ، پھر اس کے بعد زکوٰۃ، پھر اس کے بعد حج. تو آج ہم نے ان 5 کو ڈسکس کرنا ہے. ان میں کون کون سے بیسیکلی جو ہیں وہ کوسچن بن سکتے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھیں کہ اسلام کا جو پہلا رکن ہے وہ تو کلمہ شہادت ہے جی، لیکن اس پہ تو کوئی آبجیکٹو نہیں ہے. لیکن نماز آج ہم پراپرلی ڈسکس کریں گے. نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، نماز میں فرض کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، اور اس کے ساتھ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نماز جو ہے اس میں آگے جو آ جاتی ہیں کہ خفی نمازیں کون سی ہیں، جیری نمازیں کون سی ہیں، ان کو ہم ڈسکس کریں گے جی. تو پہلا کوسچن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فرض نمازوں کی تعداد کتنی ہے. تو آپ نے یاد رکھیں کہ 5 فرض نمازیں ہیں جی. کون کون سی ہیں جی؟ سب سے پہلے یاد رکھیے گا فجر ہے، پھر اس کے بعد ظہر، پھر عصر، پھر مغرب اور پھر عشاء. یہ 5 جو ہیں بیسیکلی فرض نمازیں ہیں جی. تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کون سا رکن اسلام ہے جو زمین کی بجائے آسمان پہ فرض ہوا جی، وہ بھی نماز ہے جی. اور کس موقع پہ نماز فرض ہوئی تھی؟ وہ شب معراج 10 نبوی کو فرض ہوئی تھی جی. یہ بھی یاد رکھیے گا. پہلا قبلہ ہمارا کون سا تھا جی؟ بیت المقدس. یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے جی. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بیت المقدس تھا، اور 2 ہجری کو قبلہ چینج ہو کے خانہ کعبہ ہوا تھا جی. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے یہ 2 ہجری کو چینج ہو گیا جی، اور ہمارا یہ قبلہ جو ہے وہ. اس کے بعد آپ دیکھیں جی تو آگے آ جاتا ہے اسلام کی پہلی مسجد جو ہے وہ مسجد قباء ہے جی. اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نماز کے جو لغوی معنی ہے دعا کے ہیں جی. نماز کا جو مین معنی ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے دعا کرنا. تو نماز. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نماز کے فرائض جو ہیں تکبیر تحریمہ ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ رکوع ہے، اس کے بعد قیام ہے، اور سجدہ اور قعدہ. یہ سارے فرائض میں آتے ہیں جی. بیسیکلی سب سے پہلے ہے قیام، بلکہ تکبیر پڑھنا جو ہے، ٹھیک ہے جی. تکبیر تحریمہ ہے، اس کے بعد آپ یاد رکھیں کہ قیام ہے جی. قیام کے بعد رکوع ہے، رکوع کے بعد سجدہ ہے، اور اس کے بعد قعدہ ہے جی، یعنی التحیات. تو یہ سارے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نماز کے کیا ہیں جی؟ یہ فرائض ہیں جی.
اور منافقین کی مسجد کا ذکر آپ کو بتایا تھا، یہ غزوہ تبوک کے موقع پہ اللہ کے رسول نے حکم دے کے ختم کروائی تھی مسجد زرار. یہ یاد رکھیے گا جی، غزوہ ہے مطلب ہے کہ تبوک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو سارا جو ہے سسٹم ختم کروا دیا تھا جی. زرار مسجد جو ہے یہ نام ہے، یہ منافقین کی مسجد کا نام ہے جی. اس کے بعد آپ دیکھیں تو دو طرح کی نمازیں ہوتی ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ نمازوں کی دو قسمیں ہیں جی. جو ایک نماز کو جیری نماز پڑھا جاتا ہے، دوسری نماز کو خفی نماز. یہ کون کون سی نمازیں ہیں جی؟ جو جیری ہیں اور دوسری جو ہیں وہ خفی ہیں جی، جن میں خفیہ تلاوت نہیں ہوتی جی. اب یہ دیکھیے گا جیری اور میں ان میں فرق کیا ہے جی. یہ دیکھیں جی، یہ جیری ہیں اور دوسری ہیں خفی. خفی ہوتی ہیں بیسیکلی ظہر اور عصر کی نماز جو ہے ان کو خفی پڑھتے ہیں، یعنی کہ ان میں مولوی جو ہے وہ تلاوت جو امام ہے وہ اونچے الفاظ میں نہیں کرتا جی. لیکن جو جیری نمازیں ہیں ان میں مطلب ہے امام تلاوت کرتا ہے اوپن، مطلب ہے کہ وہ بولتا ہے. جیسے مغرب کی نماز ہے تو اس میں تلاوت ہوتی ہے، شاہ کی نماز، فجر کی نماز، انہیں جہری نمازیں بولتے ہیں جی. تو صلوات وسطیٰ آپ یاد رکھیے گا، ایک ہے صلوات وسطیٰ، یہ عصر کی نماز کو بولتے ہیں کہ مڈل والی نماز کون سی ہے، یعنی دو پہلے دو آخر میں تو درمیان میں صلوات وسطیٰ ہے جی. اچھا جی، اب دو طرح کے آپ نے بندے یاد رکھنے ہیں کہ آپ نے یاد رکھنا ہے جو ہوتا ہے اپنا امام کے بعد مقتدی وہ بندہ ہوتا ہے جی. ان کی تین قسمیں ہیں جی، آپ نے یاد رکھنا ہے. ایک ہے مدرک، ایک ہے مسبوق، ایک کو بولتے ہیں لاحق. یہ تین قسمیں یاد رکھیے گا. یہ وہ بندہ ہے جی جس کو جب امام نے تکبیر تحریمہ امام کے پیچھے پڑھی گئی تو اس سے یہ شامل ہوا اور پوری نماز اس نے کمپلیٹ کی. اس کو بولتے ہیں مدرک. یہ بندہ جو ہے یہ سٹارٹ میں اس کی نا شروع سے 2 یا 3 یا 1 رکعت اس کی مس ہو گئی ہے، اس کو بولتے ہیں مسبوق. یہ شامل تو شروع میں بالکل ساتھ ہوا تھا جی، لیکن کسی وجہ سے اس کی بعد میں 1 یا 2 رکعتیں مس ہو گئی ہیں. یہ بعد والا ہے جی، تو اس کو یاد رکھیے گا. اس کا شروع سے مس ہوئی ہیں، اس کی بعد میں ہوئی ہیں. سمجھ آ گئی جی. لاحق کا مطلب ہے کہ یہ شامل تو سٹارٹ میں ہوا تھا لیکن وضو ٹوٹ جانے کی وجہ سے یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے اس کی نا مطلب ہے کہ رکعتیں مس ہو گئی ہیں بعد میں، لیکن یہ شروع میں مس ہوا ہے، بعد میں اس کی پوری ہیں. یہ مدرک جو ہے اس ایسا مقتدی ہے جس کی دونوں مطلب ہے کہ ٹوٹل کمپلیٹ جو ہے وہ اس کی رکھتے تھیں جی امام کے پیچھے، تو اس کو ہم بولتے ہیں مدرک، مسبوق اور لاحق. یہ یاد رکھیے گا جی، ان پہ کوسچن آیا ہوا ہے. تو مقتدی کی قسمیں یاد رکھنا ہے، نمازوں کی قسمیں یاد رکھیے گا جی. اس کے بعد آپ دیکھیں جی آگے، نماز تراویح کو بولتے ہیں سنت مؤکدہ. نماز تراویح سنت ہے جی، لیکن نماز وتر واجب ہے. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تراویح آ جائے تو اس کا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سنت ہے جی، کئی دفعہ آ چکا ہے سنت مؤکدہ ہے جی، لیکن وتر کیا ہے جی؟ وتر واجب ہے. وتر آپ نے یاد رکھنا ہے یہ واجب ہے جی. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو دعائے قنوت کس نماز میں پڑھی جاتی ہے؟ تو یہ نماز عشاء ہے جی. نماز قصر آپ نے یاد رکھنا ہے جی. ایک نماز ہوتی ہے جی نماز قصر ہے جی، یہ تقریباً جو ہے وہ 57 مائل آپ نے یاد رکھنا ہے جی کہ ایک بندہ جو ہے وہ سفر کرتا ہے جی، اور وہ تقریباً آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ سفر کے دوران جو ہے
اس کو تقریباً سفر کتنا ہے جی؟ تقریباً 57 مائل کا وہ سفر کرتا ہے۔ اگر وہ گھر سے ارادہ کر کے جاتا ہے کہ وہ جو سفر کر رہا ہے وہ 15 دن تک وہیں پہ سٹے کرے گا تو پھر تو وہ پوری نماز پڑھے گا، لیکن اگر وہ 15 دن سے کم کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ قصر نماز کرے گا۔ قصر کا مطلب یہ ہے کہ فرض اگر 4 ہیں تو 2 پڑھے گا، 4 فرض کو کم کر کے کیا کرے گا جی؟ 2 پڑھے گا جی۔ آپ کو پتہ ہے مغرب کی جو قصر ہے نا وہ نہیں ہوتی، نہ ہی فجر کی قصر ہوتی ہے، کیونکہ فجر کے 2 ہیں اور مغرب کے 3 ہیں تو ان کی قصر نہیں ہوگی۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ قصر نماز جو ہے اس کا مین مقصد ہے سہولت پرووائڈ کرنا۔ کل آپ سے پوچھ سکتے ہیں یہ قصر نماز کیا ہے؟ تو قصر نماز وہ نماز ہے جی جس میں 57 مائل کم از کم سفر ہو، کیونکہ پرانے دور میں لوگ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، تو اس انداز میں جو ہے کہ اونٹوں گھوڑوں پہ، تو ٹائم کی کو سیو کرنے کے لیے ان کو چھوٹ دی گئی ہے۔ یہ صرف چھوٹ کہاں پہ ہوتی ہے جی؟ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ بیسیکلی فرض نماز میں مطلب ہے کہ 4 فرض کی جگہ پہ 2 فرض پڑھے جا سکتے ہیں، باقی نماز اسی طرح آپ نے پڑھنی ہے۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھیے گا جی کہ نماز قصر کتنے مائلز پہ الاؤ ہے جی؟ 57، لیکن اس میں ساتھ شرط ہے 15 دن کی۔ اگر ایک بندہ مثال ہے کہ وہ ایک جگہ پہ جا رہا ہے جہاں پہ 57 مائل کا یہ ٹائم مطلب ہے اس کو لگے گا، اپنا کلومیٹر مائل سفر کرے گا، تو وہاں پہ اس نے 15 دن کا اگر ارادہ گھر سے کر لیا ہے، چاہے وہ 15 دن وہاں پہ سٹے نہیں کرتا، لیکن اگر اس کا 15 دن سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے تو وہ قصر نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اس کا ارادہ تو 15 دن رہنے کا نہیں تھا لیکن اس کو رہنا پڑ جاتا ہے تو لیکن وہ قصر ہی کرتا رہے گا، کیونکہ اس کا ارادہ تھا کہ وہ 15 دن جو ہے وہ سٹے نہیں کرے گا، لیکن وہ اتنے دن گزر گیا پھر اسے آگے اور رہنا پڑ گیا، تو آپ یاد رکھیں کہ وہ قصر ہی کرتا رہے گا۔ یہ ذہن میں سوال جو ہے وہ رکھیے گا جی۔ اب آپ دیکھیں جی کہ اذان میں اللہ اکبر جو ہے یہ کتنی دفعہ آتا ہے جی؟ 6 دفعہ اللہ اکبر آتا ہے جی۔ اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 5 نمازیں ہیں جی، 5 نمازوں میں ویسے تو 48 رکعتیں ہیں، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 17 فرض رکعتیں ہیں جی۔ فرض رکعتیں کتنی ہیں جی؟ وہ ہے 17 آپ یاد رکھیں۔ اور تہجد کی نماز میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بیسیکلی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں جی؟ تہجد کا مطلب ہوتا ہے نیند کو توڑ کے اٹھنا، تو تہجد آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں جی۔ بیسیکلی 2 نفل پڑھنے ضروری ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بندہ زیادہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے جی۔ تو آپ نے یاد رکھیں کہ تہجد جو ہے وہ 2 رکعتیں۔ نماز جنازہ میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ کوئی سجدہ نہیں ہوتا۔ 2 سجدوں کے درمیان جو وقفہ کرتے ہیں نا اس کو بولتے ہیں جلسہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ 2 سجدوں کے درمیان جو اٹھتے ہیں اس وقفہ کرتے ہیں اس کو کیا اس کا نام دیا گیا؟ اس طرح کے یہ لفظ یاد رکھیے گا، کئی دفعہ پیپر میں یہ پوچھے جا چکے ہیں۔ تو جلسہ آپ نے یاد رکھنا ہے جی کہ 2 سجدوں کے درمیان جو گیپ ہے وہ جلسہ ہے جی، اور سجدہ فرض ہے جی۔ قوما کیا ہوتا ہے؟ رکوع کے بعد اٹھنا جو ہے نا اس کو ہم کیا بولتے ہیں جی؟ قوما۔ آپ دیکھیں رکوع قیام کے بعد رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے واپس جب آتے ہیں تو اسے قوما بولتے ہیں۔ سجدوں کے درمیان جو وقفہ کرتے ہیں 2 سجدوں کو اسے جلسہ بولتے ہیں۔ تو آپ یاد رکھیں قوما جو ہے یہ واجب ہے، جلسہ جو ہے یہ بھی واجب ہے، سوری جلسہ فرض کہہ رہا تھا، جلسہ بھی واجب ہے، قوما بھی واجب ہے۔ نماز جمعہ فرض ہے جی، اور نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ نماز جنازہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فرض کفایہ ہے۔ اب ایک نماز ہے جی نماز کسوف سے بولتے ہیں جی۔ آپ یاد رکھیں کہ نماز کسوف یہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا جی، اور ایک نماز ہے خسوف۔ یہ یاد رکھیے گا جو کسوف ہے نا یہ سورج گرہن لگنے پہ پڑھی جاتی ہے جی، اور یہ خسوف جو ہے نا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ چاند گرہن کے لگنے پہ۔
चांद गिरन पे कौन सी है जी? नमाज खसूफ, खे वाली है जी, और दूसरे पे नमाज कसूफ है जी। एक नमाज इस्तिखारा है जी, आपने याद रखना है नमाज इस्तिखारा वो नमाज होती है जी जिसमें हम जो है वो अल्लाह से एक सिग्नल मांग रहे होते हैं कि जो हम काम करने वाले हैं क्या ये ठीक है या नहीं ठीक है, उसको हम बोलते हैं नमाज इस्तिखारा। आप याद रखें कि जी नफली नमाजें जो हैं वो कितनी हैं, तो बेसिकली आप देख लें कि तकरीबन जो हैं वो मेन जो तो वो तो आती हैं, आप ये देखें कि जिस तरह तहज्जुद है, इशराक है, चाश्त है, अवाबीन है, ठीक है ना, ये तकरीबन क्या बनती हैं? 4 नफली नमाजें मेन बनती हैं। यानी तहज्जुद जो है वो नींद को तोड़ के उठना, उसके बाद फजर की नमाज के बाद जो नमाज पढ़ी जाती है उसको बोलते हैं इशराक, और थोड़ा सा जब सूरज ऊपर आ जाता है उस वक़्त जो पढ़ी जाती है उसको पढ़ते हैं चाश्त। और उसके बाद आपने याद रखना है कि जो मगरिब की नमाज के बाद पढ़ी जाती है उसका नाम याद रखिएगा अवाबीन। अवाबीन जो है ये आपने याद रखना है, ये मगरिब की नमाज के बाद जो है वो पढ़ी जाती है जी। तो अवाबीन, तो 4 मेन जो है नफल है। वैसे तो आपको पता है कि नफली नमाजें वैसे तो आप देखें तो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे नमाज कसूफ है, खसूफ है, नमाज इस्तकारा, नमाज तहियतुल जो है वो मस्जिद आती है, नमाज हाजत है। तो इस तरह नफल बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो रूटीन वाले हैं वो ये 4 जो है ना बेसिकली आते हैं जी। तो इनको याद रखिएगा जी। वुज़ू के 4 फ़र्ज़ होते हैं जी, 13 सुनते हैं। तो आपने याद रखें कि जब इब्तदाई दौर था तो उस वक़्त सिर्फ 2 नमाज़ें पढ़ी जाती थीं। तो अब आप ये देखें जी कि ये हमने थोड़ा सा बेसिक MCQs किए नमाज के, मज़ीद हम आपको आगे ले चलते हैं। तो आगे आप देखें नमाज फ़र्ज़ हुई थी 27 रजब मेराज को, यह जी 10 नबवी को। तो आपने याद रखना है कि 17 फ़र्ज़ जो है वो लिखते हैं जी जो नमाज पंजगाना में पढ़ी जाती हैं। नमाज जो है वो ईदैन की 2 नमाजें और वितर। वो कहता है कि कितनी नमाज़ों को वाजिब करार दिया गया है, तो 3 नमाज़ों को, ईदैन की 2 और वितर। ये आप याद रखें कि जो 2 ईदें हैं ना जी, वो भी ईद दैन का भी याद रखिएगा ये वाजिब है, और वितर की नमाज भी वाजिब है जी। तो आपने याद रखना है कि एक क्वेश्चन आया हुआ है कि ईदैन जो है ये वाजिब हैं, फ़र्ज़ हैं या सुन्नत हैं, तो आपने याद रखना है कि ये वाजिब हैं जी। लेकिन नमाज तरावी जो है ये सुन्नत है जी। अच्छा जी, आगे देखें, एक होता है सजदा सहू। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जी। आपने याद रखें कि नमाज के अंदर सजदा सहाव इसे भी पढ़ते हैं जी। ये बेसिकली ये होता है कि अगर कोई चीज़ आप भूल गए हैं नमाज के दौरान, तो उसमें आपने ना याद रखना है कि फिर दोबारा से 2 सजदे करके तो दोबारा से कादा किया जाता है, अत्तहियात बैठ के, तो सारी नमाज दोबारा से पढ़ी जाती है। उसको बोलते हैं सजदा साहब, यानी कि ये गलती को दूर करने के लिए होता है जी। तकबीरे तहरीमा से क्या मुराद है जी? आपने याद रखना है कि नमाज की नीयत बांध के वक़्त अल्लाह अकबर कहकर दोनों हाथों को जो कान से लगाया जाता है ना, तो उसको तकबीरे तहरीमा बोलते हैं जी। कादा ऊला और कादा आखिर, आप याद रखें कि 2 तरह के जो है कि 2 तरह के कादे हैं जी। एक आप देखें 4 रिकत नमाज आप पढ़ते हैं, तो एक 2 रिकत के बाद कादा होता है, उसे कादा ऊला बोलते हैं। और एक है कि 4 रिकत के बाद जो होता है उसको कादा आखिरा यानी आखिर वाला होता है। तो आप याद रखें कि ये 2 ज़हन में रखिएगा जी। उसके बाद आप देखें आगे आ जाएगा जी कि
सूरत फातिहा हर रकत में पढ़ी जाती है जी। और आपने ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा कि वितर कितने होते हैं, 3, और वितर हैं क्या जी, ये वाजिब हैं जी। जो बाजमात नमाज अदा करना है ये सुन्नत मुअक्कदा है जी, ज़हन में रखिएगा, सुन्नत मुअक्कदा। बाजमात नमाज जो है वो अदा करना क्या है जी, ये सुन्नत मुअक्कदा है जी। अच्छा जी, तो नमाज को हम डिस्कस कर रहे थे जी। इसमें मज़ीद आप देखें तो जो क्वेश्चन और आ सकता है जी, इसमें आप देखें कि ये हर आकल और बालग पे नमाज जो है वो फ़र्ज़ आ जाती है जी। आप देखें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे प्यार से मस्जिद ले जाएं, और अगर 10 साल का हो जाए तो नहीं जाता तो उसको मार के भी मस्जिद ले जाया जा सकता है जी। आप देखें कि नमाज में ना पहले जो है सलाम वगैरह अलाउ था जी। आपने याद रखें कि सलाम जो है जैसे नमाज के दौरान मतलब बातचीत अलाउ थी, लेकिन 2 हिजरी में ये बिल्कुल बैन कर दिया गया कि नमाज के दौरान कोई बंदा भी जो है वो जो है ये नहीं करेगा जी। इसके तरह मतलब है कि उसको पाबंदी लगा दी कि अब मतलब है नमाज के दरमियान किसी किस्म की कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए। और आप देखें नमाज की अदायगी के लिए अच्छे लिबास की पाक साफ होने की जो शर्त है वो सूरत निसा और सूरत मुदस्सर में बताई गई है जी। आगे आप देखें तो आपको मतलब है कि पता होना चाहिए कि जो नमाज है ना जी, नमाज मतलब आप देखें कि वो कहते हैं कि जो नमाज पढ़ने का तरीका, ये तो सब आप लोगों को इसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है जी। उसमें आगे आप देखें तो आ जाएगा जी नमाज जुमा। नमाज जुमा के बारे में हम देखते हैं कि ये कहाँ पे सबसे पहले जुमा जो है वो हज़रत मसअब बिन उमैर ने पढ़ाया था जी। और हजूर ने जुमा की नमाज सबसे पहले किस मकाम पे अदा की गई है, बनी सालम बिन औफ। एक तो आपने याद रखना है कि हज़रत मसअब बिन उमैर ने पढ़ाई थी जी नमाज, और बनी सालम बिन औफ वहाँ की मस्जिद थी, वहाँ पे जी पढ़ी गई है जी। तो ये 2 चीज़ें याद रखिएगा। और अब ये देखें कि जुमा की नमाज जो है, पहली नमाज जो जुमा की हुई थी उसमें तकरीबन 40 अफराद ने हिस्सा लिया था जी। आप याद रखें कि जो जुमा की नमाज मदीना में हुई थी उसमें पहले कितने अफराद ने हिस्सा लिया जी, 40 अफराद ने हिस्सा लिया था। और उसके लिए आप देखें कि जुमा बेसिकली एक गैदरिंग का है जी, कि ईदैन भी एक बड़ी गैदरिंग है जी। 2 हिजरी को ईद की नमाज फ़र्ज हुई है जी। और आपने याद रखना है कि 2 हिजरी में ईद उल फितर 2 रिकते हैं जी। और तमाम जो है ईद उल अज़हा में भी 2 ही रिकते हैं, 6 तकबीरें ज़ायदा होती हैं। ईदैन में आपने याद रखना है कि 2 तो रिकत है जी नमाज, और इसमें 6 तकबीर हैं जी। तकबीरें कितनी हैं जी, 6। ये 6 तकबीरें ज़ायदा ईदैन की नमाज में होती हैं जी। तो कुर्बानी ईद उल अज़हा जो है वो कुर्बानी वाली ईद है जी। और आपने याद रखना है कि उसके बाद नवाफल का पहले ही हम जिक्र कर चुके हैं कि जिसमें तहज्जुद और इशराक, नमाज तरावी आप याद रखें तो नमाज तरावी जो है ये बाजमात जो है वो शुरू हुई थी हज़रत उमर के दौर में जी। और काब बिन हज़रत अबी बिन काब ये वो सहाबी हैं जी। ये ऑब्जेक्टिव बड़ा अहम है जी कि पहली दफ़ा हज़रत उमर के दौर में हज़रत अबी बिन काब उन्होंने बाजमात जो है वो नमाज तरावी जो है वो पढ़ाई थी जी।
تو ابی بن کعب حضرت عمر کے دور میں باقاعدہ جو ہے نماز باجماعت کو جو پہلے امام ہیں نا جی وہ ابی بن کعب ہیں جی. اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں شروع ہوئی تھی. نماز تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے جی. نماز جنازہ کا اگر آپ دیکھیں تو ایک تو سب سے پہلے 4 تکبیریں ہوتی ہیں جی نماز جنازہ میں, سجدہ کوئی نہیں ہوتا جی. اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نماز جنازہ کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو میت کی جو کفن ہے اس میں 3 کپڑے ہوتے ہیں مرد کے اور 5 کپڑے ہوتے ہیں عورت کے. اور یہ طاق صفیں بنائی جاتی ہیں جی کیونکہ جفت نہیں ہوتی. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یا 1 ہوگی یا 3 ہوں گی یا 5 ہوں گی, اس طرح نماز جنازہ کی جو ہے وہ ہوتی ہیں جی صفیں بھی. اور آپ نے یاد رکھیں کہ نماز جنازہ قبرستان میں نہیں پڑھائی جاتی جی, اس کے ساتھ جو ہے وہ جنازے گاہ ایک علیحدہ جگہ بنائی جاتی ہے, وہاں پہ نماز ہو سکتی ہے جی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ وضو جو ہے نماز کے لیے وضو کے 4 فرض ہیں جی. وضو کے دوران جو ہے آپ یاد رکھیں 13 سنتیں ہیں وضو کی. اور وضو جو ہے آپ دیکھیں سورۃ مائدہ میں اس کا ذکر آیا ہے جی. وضو کا ذکر جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سورۃ مائدہ میں ذکر آیا جی. اور تیمم بھی آپ نے یاد رکھنا ہے سورۃ مائدہ میں ہے جی. یہ دونوں یہ بڑا اہم کویسچن ہے جی. آپ یاد رکھیں کہ سورۃ مائدہ جو ہے اس میں تیمم کا بھی اور وضو کا بھی دونوں کا ذکر جو ہے وہ یہاں پہ سورۃ مائدہ میں آیا ہے جی. اذان آپ دیکھیں جی تو اذان کا مین مقصد تو حضرت عمر کے دور آپ دیکھیں نا کہ حضرت حذیفہ ہے جی ایک صحابی, ان کو بیسیکلی یہ کلمات جو ہے وہ سکھائے گئے تھے جی. اور اس کے بعد اذان جو ہے اس میں 6 دفعہ اللہ اکبر جو ہے وہ کہا جاتا ہے جی. اذان سنت مؤکدہ ہے. اذان کے بارے میں آ جائے تو یہ کیا ہے جی, سنت ہے لیکن سنت مؤکدہ ہے جی. یہ ذہن میں رکھیے گا جی. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ نماز تراویح سنت ہے, عیدین اور وطر جو ہیں یہ واجب ہیں جی, اور 5 نمازیں جو ہیں وہ فرض ہیں. اسی طرح آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو نماز اپنا اذان ہے یہ سنت مؤکدہ ہے جی. آپ نے یاد رکھنا ہے اذان دینے والے کو مؤذن بولتے ہیں اور تکبیر کہنے والے کو مکبر بولتے ہیں. تکبیر جو بولتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں, مکبر. اور وہ کیا ہوتا ہے, مؤذن. مؤذن اذان دینے والا اور تکبیر پڑھنے والا مکبر ہے جی. تو یہ بھی اہم کویسچن ہے. الصلاۃ خیر من النوم جو ہے یہ حضرت عمر کے دور میں اضافہ ہوا جی. یہ فجر کی نماز کے اندر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فجر کی نماز میں یہ بیسیکلی جو ہے وہ اضافہ ہوا جی. ہاں یہ جو نماز کے کلمات ہیں نا یہ بیسیکلی آپ یاد رکھیے گا کہ کیونکہ یہ آئیڈیا حضرت عمر کا تھا, لیکن یہ کلمات بیسیکلی عبداللہ بن حضرت حذیفہ نہیں ہے, بیسیکلی عبداللہ بن زید ہیں جی. حضرت عبداللہ بن زید یہ ان کو کلمات حالت خواب میں سنائی دیے تھے کہ اس طرح کوئی بندہ جو ہے وہ اذان پڑھ رہا تھا, تو وہ الفاظ جو ہے مطلب ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید ہے جی ان کو سنائی دیے تھے. پھر اسی طرح ان کو رینج کر دیا گیا جی. تو اب آپ یہ دیکھیں جی تیمم بھی 4 ہجری کو ہے جی. 4 ہجری کو سورۃ مائدہ میں ہی اس کا ذکر بھی آتا ہے. اور آپ کو ہوتا ہے یہ کب, اس کی وجہ کیا بنی تھی کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ غزوہ بنی مستلق پہ گئے ہوئے تھے. ایشو یہ ہوا تھا کہ وہاں پہ حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا, اور اس جگہ پہ جب ہار گم ہوا ہے تو وہاں پہ صحابہ اس ہار کو ڈھونڈتے رہے. نماز کا ٹائم ہو گیا تو وہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اب کیا کرنا ہے, ٹائم تو جا رہا ہے لیکن ہمارے پاس پانی نہیں ہے. تو اس پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیمم کا, اس وقت حکم آیا تھا جی تیمم کر لیں کہ مٹی پہ ہاتھ ماریں, پاک مٹی پہ, اور بازوؤں پہ اور چہرے پہ لگا لیں. تو آپ نے یاد رکھنا کہ اس طرح مطلب ہے کہ یہ جو اپنا ہے تیمم, یہ آپ نے اس کا احکامات ہیں جی. 4 ہجری یہ یاد رکھیے گا, 4 ہجری ہے, سورۃ مائدہ ہے جی.
پہلے صرف وضو تھا، پھر اس کے بعد کیا ہو گیا جی کہ یہ مطلب ہے کہ آ گیا جی اپنا تیمم۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے جی کہ آگے آ جاتا ہے نماز کے بعد تیسرا جو ارکان اسلام ہے وہ بیسیکلی آ جاتا ہے روزہ۔ روزہ آپ دیکھیں تو ایک تو ہے اسلام کا مہینہ جو ہے وہ جو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ رمضان جو ہے یہ اسلام کا 9واں مہینہ ہے جی۔ یہ کئی دفعہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ کوشچن آ چکا ہے۔ صوم بولتے ہیں ڈھال کو، روزہ کیا ہے جی؟ یہ ڈھال ہے جی۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے گناہوں کے